قرآن مجید کے ترتیب وار سلسلہ تفسیر میں آج ہم 9ویں پارے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات کی بارگاہ لم یزل و متعال میں دست بستہ دعا ہے رب العالمین ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد اعمال خیر کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجا جانا رب کائنات کی ان خاص نعمتوں میں سے ہے جو رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عنایت فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح رزق جو ہم کھاتے ہیں یہ اس کی عظیم نعمت ہے، بے شک۔ لباس جو ہم پہنتے ہیں یہ پروردگار کی عظیم نعمت ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ اسی طرح یہ جسم، یہ اعضاء، یہ اولاد، یہ مکان، یہ ساری کائنات کی نعمتیں رب کائنات کی بے شک ایسی نعمتیں ہیں کہ ہر ایک نعمت کا کوئی دوسرا نعم البدل انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک سب سے منفرد نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کائنات نے انسان کی ہدایت کا، انسان کی فلاح کا، انسان کی بہتری کا سامان کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ سامان کیا ہے؟ وہ سامان حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اور نہیں بھیجے ہم نے کسی بستی میں نبی إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَرَّعُونَ، مگر جنہوں نے بدل دیا وہاں کے رہنے والوں کا جو نقصان اور نفع ہے اس کو بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرات انبیاء کرام ہیں، یہ ہدایت کے وہ سرچشمے ہیں، وہ منبع ہیں، وہ محور ہیں، وہ چراغ ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی زندگی کے اندر روشنی کر دی ہے، انسانوں کی زندگی کے اندر ہدایت کا سامان مہیا کر دیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے نبی بھیجے ہیں، اور جس بستی میں نبی گئے ہیں، یہاں قریہ لفظی معنی بستی ہے، اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کوئی آبادی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے گزشتہ انبیاء کرام کا ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک ایک قبیلے کی طرف، ایک ایک شہر کی طرف اور اس کے رہنے والوں کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کے ہمارے آقا و مولا سبحان اللہ، سید المرسلین، خاتم النبیین، نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجدار، تاجدار کائنات، محبوب رب کائنات، سبحان اللہ، جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس جب اس کا معنی آئے گا، اور جب اس کے لیے یہی کلام مجید کی آیت آئے گی تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پھر یہ معنی بدل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ قریہ، پھر یہ ساری ارض، یہ ساری زمین قریہ ہے، یہ ساری ان کی بستی ہے، اور اس بستی کا محور و مرکز مدینہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اس بستی کے رہنے والوں کا نفع نقصان وہ مکین گنبد خضرا سے وابستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسانوں کا نفع نقصان ہے، ایک انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے مجھے یہاں سے نفع ہوتا ہے، یہاں سے نقصان ہوتا ہے، ہم ہر معاملے میں سوچتے ہیں یہاں سے نفع ہے، یہاں سے نقصان ہے، اور یہ نقصان ہمارے ذہن کے مطابق بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک مالی نقصان ہے، ایک مالی فائدہ ہے روپے پیسے کا، ایک عزت کا ہے، سبحان اللہ، اور ایک انسان کی اپنے کردار کا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ اس کے مفہوم ہے اور وہ معنی ہے جو ہماری عقل کے مطابق ہے کہ ہم نفع نقصان کیسا سوچتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نفع ہوگا پیسے کی صورت میں، نفع ہوگا تو کسی ہمیں منصب کی صورت میں بڑا عہدہ مل جائے گا،
ہمیں نفع ہوگا تو ہمارے چند لوگوں میں تعارف ہو جائے گا اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری عزت ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے یہ پیمانہ انسانی پیمانہ ہے، یہ سطحی پیمانہ ہے، نفع اور نقصان کا ایک الوہی پیمانہ ہے، پروردگار کا پیمانہ ہے، اور پروردگار کا پیمانہ اور ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جہاں ہم نے نبی بھیجے نا، إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جہاں نبی بھیجے ان کا نفع اور نقصان نبیوں سے وابستہ ہو گیا۔ اب نفع اور نقصان کا پیمانہ حضرات انبیاء کرام سے وابستہ ہو گیا۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، رب فرماتا ہے کہ ان کے لیے اب بدل دیا گیا ہے، ان کے مکان کی کیفیت بدل گئی ہے۔ اب وہ ذہن میں لائیے، تصور میں، کہ وہی مکہ ہے اور وہی پتھروں سے بنا بیت اللہ ہے اور اس کے متولی ابو جہل و ابو لہب ہیں، لیکن اس مکان کی کیفیت بھی بدل گئی ہے جب در یتیم عبداللہ آ گیا ہے، جب آمنہ کا لال آ گیا ہے، پھر اس شہر کی کیفیت بدل گئی ہے۔ اس کی عظمتیں اگرچہ اس کی تعمیر سے پہلے بھی تھیں اور قیامت تک رہنی ہیں، مگر اس کی عظمتوں کو چار چاند لگانے کے لیے در یتیم عبداللہ آئے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے کہ مکانوں کی کیفیت بھی نبیوں کی ذات سے وابستہ ہے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہنے لگے کہ ہم تو اس کو مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے کیا۔ انسانوں کا ایک ہمیشہ سے یہ بھی ذہن رہا ہے کہ جو باپ دادا کرتے رہے ہیں وہی درست ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ فارمولہ ہر جگہ اپلائی ہو۔ جب آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما رہے تھے تو وہاں بھی سامنا اسی سے ہو رہا تھا، اور ابھی ہم نے گزشتہ جمعہ پر گزشتہ انبیاء کا پڑھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے، حضرت صالح علیہ السلام ہیں، ان تمام انبیاء سے بھی یہی مکالمہ ہوتا رہا کہ ہم آپ کی بات کو کیسے سن لیں، ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے، ہمارے آبا یہ کر رہے تھے۔ تو بتایا آباءنا الضراء والسراء، یہ جو باپ دادا کا دیا ہوا نفع نقصان ہے نا، یہ نبیوں کے مقابلے پر نہیں لانا۔ یہ جو تعلیمات انبیاء ہے، یہ جو نبیوں کی دعوت ہے، یہ جو بارگاہ نبوت سے ملنے والی خیرات ہے، یہ خیرات تمہارا نفع اور نقصان بدلنے والی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، آج 1400 سال بعد نام لینا بڑا آسان ہے، اور جب ابن ابی قحافہ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی حمایت کے لیے کھڑے تھے، زمانہ مقابلے پر تھا، خاندان قریش تھا، اور لوگ کہہ رہے تھے آپ تو سرداروں کے خاندان سے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ خسارے میں جائیں گے، تجارت ختم ہو جائے گی، خسارہ ہو جائے گا، ہمیں آمدن ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے رب کا کلام فرماتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انسان کہتا ہے میں نے اپنی عقل سے سوچا ہے، اور آج بھی ہم اپنی عقل کو بڑا قیمتی سمجھتے ہیں۔ یقیناً اگر عقل ہدایت کے مطابق ہو تو بڑی اچھی ہے۔ بزرگان دین نے مومن کی فراست کو آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتایا، اتقوا بفراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، ینظر بنور اللہ، کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب عقل ہدایت یافتہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کا نور بن جاتی ہے۔ جس طرح ایک اور حدیث ہے نا بخاری کی
کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا تقرب پا لیتا ہے، میرا قرب حاصل کر لیتا ہے اور میرا قرب بندے کو میسر آ جاتا ہے، پھر ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں، صلاحیت پروردگار کی آ جاتی ہے، کان بندے کے ہوتے ہیں، ان میں قدرت پروردگار کی آ جاتی ہے، آنکھیں بندے کی ہوتی ہیں، ان میں صلاحیت پروردگار کی آ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان کی عقل محض عقل ہے اور محض وہ انا کا شکار ہے، تو رب فرماتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اسے پتہ ہی نہیں چلتا نفع اور نقصان کہاں پر ہے۔ اب مثال دیکھیے کہ ابو جہل اور ابو لہب کیا کہہ رہے تھے، ہمارے سامنے سب سے روشن مثال موجود ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم سردار ہیں، ہم عزت دار بھی ہیں، ہماری معاشرے میں سوسائٹی میں ایک رسپیکٹ بھی ہے، ہمارا نام بھی ہے، ہمارا چرچا بھی ہے، اور ہمارے پاس دولت اور پیسہ بھی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان کا پیمانہ ہے کیا، انسان کا ظرف ہے کیا، ہم کتنا سوچتے ہیں پیسہ آ گیا ہے، دولت بڑھ گئی ہے لہٰذا معزز قرار پائے ہیں، کوئی منصب مل گیا ہے تو لہٰذا معزز قرار پائے ہیں، بڑے قرار پائے ہیں، کوئی بڑا عہدہ مل گیا ہے تو بڑے قرار پائے ہیں، چار بندے جاننے لگ گئے ہیں تو ہم نے سمجھا انسان بڑا ہو گیا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جس بستی میں ہم نے نبی کو بھیجا اور جہاں نبیوں کے ماننے والے ہیں، جہاں ہمارے نبیوں کا پیغام پہنچا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جب بات سابقہ نبیوں کی ہوگی تو نبی حضرت شعیب ہوں، حضرت صالح ہوں، حضرت نوح ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، وہ ایک ایک قبیلے کے لیے، محدود وقت کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک بستی کے لیے، اور جب جناب خاتم النبیین کے بارے میں ہے اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے بارے میں ہے، تو پھر آپ کی نبوت صبح قیامت تک ہے، آپ کی نبوت شرق سے غرب کے لیے ہے، آپ کی نبوت شمال و جنوب کے لیے ہے، لہٰذا آپ کی نبوت کے لیے، آپ کی رسالت کے لیے یہ ساری کائنات ارضی یہ قریہ ہے، یہ بستی ہے، اور اس بستی کا ہر ایک کونا آپ کی نبوت میں شامل ہے، آپ کی رسالت میں شامل ہے۔ اب معنی اس کا دیکھیے، اب اس سورہ آراف کی آیت مقدسہ کو دیکھیے کہ جو اس قریہ میں رہتا ہے، اس بستی میں رہتا ہے، اور یہ بستی منسوب ہے اس محمد عربی کے لیے جن کے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کی نبوت کا چراغ صبح قیامت تک کے لیے جلایا گیا ہے، جن کو سراجا منیرہ کا تاج سجایا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے اب نفع و نقصان بارگاہ نبوی سے جوڑ دی گئی ہے، اب نفع اسی کا ہے، وہ نفع مال و دولت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفع عزت و کردار کا بھی ہو سکتا ہے، وہ نفع منصب و عہدہ کا بھی ہو سکتا ہے۔ انسان جو نفع حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نفع بارگاہ رسالت سے ملنے والا ہے۔ وہ اسی پہ فاضل بریلوی نے کہا تھا نا کہ ایک لفظ نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے، کہ آپ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں صرف لفظ نہیں ہے، وگرنہ کائنات کی ہر شے وہیں سے ملنے والی ہے۔ اور اگر انسان اپنی عقل سے سوچے، جیسے ابو جہل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ پہلے ابو الحکم تھا، دانا تھا، عقل مند تھا، اس نے بارگاہ نبوت کے مقابلے پر اپنی عقل کو ترجیح دی، اب قیامت تک کے لیے ابو جہل ہے۔ اور جنہوں نے بارگاہ نبوت سے خیرات لی وہ سیدنا ابو ہریرہ ہے، وہ سیدنا بلال ہے، وہ سیدنا سلمان ہے، وہ سیدنا ابو ذر ہے، وہ سیدنا صہیب ہے، وہ سیدنا عثمان ذی النورین ہے، وہ مولائے کائنات حیدر کرار ہے۔ ظاہر ہے جنہوں نے اپنی عقل کو سرنگوں کیا، جنہوں نے اپنی چاہت کو، اپنی انا کو بارگاہ رسالت میں سرنگوں کیا، رب فرماتا ہے پھر وہاں سے نفع و نقصان ملنے والا ہے۔
لوگ کہتے ہیں نا کہ نفع اور نقصان، یقین کیجئے بڑا ہی آسان فارمولہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ظاہر ہے یہاں سے نبی کا نفع دینا اور نقصان دینا دونوں واضح ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 94 بتا رہی ہے۔ رب فرماتا ہے ہم نے جہاں نبیوں کو بھیجا ان بستیوں کے رہنے والوں کا نفع نقصان نبیوں سے وابستہ کر دیا گیا۔ جہاں پہ نبی ہے وہاں پہ نفع اور نقصان کا پیمانہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نفع کدھر ہے، تو جدھر بارگاہ نبوت ہے وہاں نفع ہے، اور جو بارگاہ رسالت سے دور ہے وہاں دولت بھی خسارہ ہے۔ بات کو سمجھیے، وہاں منصب بھی خسارہ ہے، وہاں عہدہ بھی خسارہ ہے، اور بارگاہ رسالت کی گداگری میں بھی نفع ہی نفع ہے۔ وہاں جبریل منگتا ہے، وہاں جبریل سوالی ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو ازل سے بنائی ہی اس لیے گئی ہے جہاں سے خیرات ملنے والی ہے، جہاں سے فضل ملنے والا ہے، جہاں سے عنایت ہونے والی ہے۔ اور عنایت ایسے نہیں ہونے والی، وہاں عنایت ایسی ہونے والی ہے کہ جیسی کوئی جھولی لے کر گیا ہے، جیسا کوئی ظرف لے کر گیا ہے، کوئی علم کی خیرات لینے گیا تو اسے علم کی خیرات، کوئی فضل کی خیرات لینے گیا اسے فضل مل رہا ہے، کوئی عزت کی خیرات لینے گیا اسے عزت مل رہی ہے۔ ایک صحابی آقا کریم علیہ السلام کے وضو کا برتن اٹھایا کرتے۔ ایک دن صبح آقا کریم امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، قربان جائیے ان صحابہ کے جن کے بارے میں میرے حضور نصیر ملت نے کہا، ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔ اب وہ دروازے کے باہر ہی موجود ہیں، اور دروازے کے باہر بھی باادب موجود ہیں۔ آقا کریم تشریف لاتے ہیں، وہ صحابی وضو والا برتن لاتے ہیں، وضو کراتے ہیں۔ آقا کریم پوچھتے ہیں جنت میں کون سی جگہ تمہیں چاہیے؟ ہمارے جیسا ہوتا پتہ نہیں دولت مانگتا۔ آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں پہلے کہ کیا چاہیے؟ صحابی ہے، ہمارے جیسا کمزور ایمان والا نہیں ہے، کوئی دولت مانگ لیتے، مکان مانگ لیتے، منصب مانگ لیتے، کوئی بڑا عہدہ مانگ لیتے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جیسے یہاں یہ میت، یہ خدمت حاصل ہے، سوچتا ہوں آنکھیں بند کرنے کے بعد حشر میں اس کے بعد بھی اگر یہی خدمت مل جائے، یہی خدمت مل جائے۔ آقا کریم ایک ہی سوال ہے، یہ جو قربت یہاں عطا ہوئی ہے یہ صرف رب کے فضل سے ہے، آپ کی عنایت سے ہے۔ میں اتنا سوالی ہوں کہ یہی معیت، یہی قربت اور یہی سعادت و خدمت مجھے وہاں آگے بھی مل جائے۔ آقا کریم پوچھتے ہیں کچھ اور مانگ لیتے، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، اور کچھ چاہیے ہی نہیں۔ سورہ اعراف نامہ پارہ آیت نمبر 94 رب فرماتا ہے ہم نے نفع اور نقصان رکھا ہی نبیوں کی بارگاہ کے ساتھ ہے۔ حاضرین مکرم، ہمارا نفع و نقصان ہماری آنکھوں کا ہے، ہماری عقل کا ہے، اور پیدا کرنے والا پروردگار بہتر جانتا ہے۔ وہ بتاتا ہے نفع و نقصان بارگاہ رسالت سے منسوب ہے۔